محترم سامعین السلام علیکم۔ گیس ٹربل کا فوری علاج، کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوتی۔ کھانے میں ہلدی، ادرک، کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول کا چھلکا گھول کر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل پانی پئیں اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ روز نہار منہ لیموں پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے۔ کلونجی، دیسی اجوائن اور نمک سیاہ ہم وزن لے کر باریک کر کے مکس کر لیں اور کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آدھی چمچی ہمراہ پانی استعمال کریں۔ غسل کریں اور لاجواب نیند پائیں۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے؟ سائنس کے مطابق غذا سے حاصل ہونے والے ہر حرارے کے لیے 1 ملی لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم روزانہ 2100 حرارے غذا کھائیں تو پانی بھی تقریباً 2100 ملی لیٹر درکار ہوگا۔ یہ مقدار 8 گلاس پانی کے برابر بنتی ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت نکھارتا ہے اور سالے خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہاضم ہے، دل اور دماغ کو طاقت اور فرحت بخشتا ہے۔ خوشی اور سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے۔ رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدے پر برا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے کے تیل کا استعمال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ کثرت پیشاب، اگر سردی کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہو تو 1 گرام سفوف دار چینی ہمراہ دودھ پلانا مفید ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ہر روز 5 دانے خشک انجیر کھانا بے حد مفید ہے۔ انجیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ مچھلی ہمیشہ تازہ کھانی چاہیے۔ تازہ مچھلی کی پہچان یہ ہے: چمکدار آنکھیں، سرخ گل پھڑے، صاف شفاف مضبوط چھلکے، سخت گوشت جو نیلگوں نہ ہو۔ باسی مچھلی کی آنکھیں دھنسی ہوئی، زردی مائل گل پھڑے اور گوشت نرم بدبو والا ہوتا ہے۔ مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے۔ باڈی بلڈر اس سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں۔ مونگ پھلی میں موجود وائٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کریں۔ شوگر کنٹرولر، اس کو معمولی ہرگز نہ سمجھیے گا۔ کلونجی، ریٹھا، تخم سرس، یہ ایک لاجواب آزمودہ نسخہ ہے، اس کو معمولی ہرگز نہ سمجھیے۔ امید ہے سامعین مستفید ہو کر ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ شوگر کنٹرول کرنے کا ٹوٹکا۔ شوگر یعنی ذیابیطس کا موذی مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بتائے کہ نسخے کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ بہت بہترین نتائج ملیں گے۔ نسخہ کچھ یوں ہے: تخم سرس، ریٹھا، کلونجی، ہر دوا 100 گرام لے کر پیس کر کیپسول بھر لیں۔ 1 کیپسول 3 ماہ صبح و شام پانی یا دودھ سے استعمال کریں۔ میٹھی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں، شوگر کنٹرول رہے گی۔ دہی، امراض سے نجات، عمر میں اضافہ۔ دہی سے بے شمار امراض سے شفا ملتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی دل اور دماغ اور انتڑیوں کو قوت بخشتا ہے۔
بادی کو دور کرتا ہے۔ دہی میں شکر ملا کر پینا زکام کے لیے مفید ہے۔ تپدق پرانی کھانسی، دمہ اور بواسیر میں بے حد مفید ہے۔ پیچس کو دور کرتا ہے۔ دہی عام کمزوری اور خون کی کمی میں نہایت مفید اور بآسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی میں دودھ کی نسبت دگنی غذائیت ہے۔ بچوں کے اسہال، ضعف اعصاب، خون کی کمی اور آنتوں کے امراض میں دہی بے حد مفید ہے۔ اس سے جسم پرورش پاتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے، معدے اور آنتوں کا ورم ختم ہو جاتا ہے اور وزن میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سردیوں میں خارش اب نہیں ہوگی۔ جسم پر ہر قسم کی خارش کے لیے نیم کے پتے لے کر خشک کر کے ان کو کوٹ لیں اور تھوڑا پانی چھڑک کر گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی صبح و شام کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ کیلے کھائیں اور کولیسٹرول سے نجات پائیں۔ جب بھوک لگے تو دن میں ایک وقت کھانے کی جگہ کیلوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر سے چھٹکارا۔ کوزہ، مصری، ہلدی اور سونف ہم وزن لے کر پیس لیں۔ صبح شام ایک چائے والا چمچ پانی کے ساتھ لیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا۔ خوشبو دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ۔ آپ تھکان کا کام کرتے ہیں یا دماغی تو عطر ہلکا لیکن ضرور لگایا کریں۔ خوشبو ہلکی سی ناک کے نتنوں میں لگا لیا کریں۔ آپ کے ساتھ گلاب کا پھول یا کوئی خوشبودار پھول پڑا ہو تو اس کو ہلکا ہلکا سونگھتے رہیں۔ اس سے آپ کا دماغ معطر رہے گا، جسم پرسکون رہے گا اور ٹینشن اور اینگزائٹی قریب نہیں آئے گی۔ لذیذ چٹنی کے 40 فوائد۔ کولیسٹرول، موٹاپا، جوڑوں کا درد، دل کے امراض، ایام کی خرابی، ہارمونز کی بے ترتیبی، دمہ کے مریض، الرجی، بلغم، سینے کی جکڑن، خون کا گاڑھا پن، بلڈ پریشر چاہے لو ہو یا ہائی، ٹانگ یا ایڑیوں میں درد، معدے کی پرانی تبخیر، گیس، بدہضمی، دائمی ڈپریشن، سٹریس، ذہنی تناؤ، اعصابی کمزوری، بھوک نہ لگنا، شوگر کے مریض جنہیں بے چینی، ٹانگوں میں درد، جسم میں درد، کمزوری اور بدحالی ہو، یوریا، گردے فیل ہو گئے ہوں، بادی، بواسیر، ان سب کے لیے نہایت مفید اور لاجواب ہے۔ چٹنی کے اجزاء: سبز پودینہ، ادرک یا سونڈ سبز، انار دانہ ہم وزن ملا کر سل بٹے یا گرائنڈر میں خوب رگڑیں۔ جتنا زیادہ رگڑیں گے اتنا زیادہ مفید اور مؤثر ہوگا۔ اس میں مزید کوئی نمک مرچ نہ ڈالیں۔ اکٹھی بھی بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ 1.5 چمچ سے ایک چھوٹا چمچ دن میں 3 سے 5 بار کھانے کے علاوہ یا کھانے کے ہمراہ جیسے دل چاہے استعمال کریں۔ لا علاج امراض کے لیے ایک اکسیر بے خطا تیر۔ معدے کی گیس، بادی تبخیر، بادی یا خونی بواسیر، جلدی خارش، پھوڑے، پھنسیاں، پیٹ کا پھول جانا، معدے اور دل کے امراض چاہے کسی شکل میں ہوں، ہیروئن، چرس، افیون، پان، سگریٹ، کسی بھی قسم کا نشہ چھڑوانے کے لیے، معدے کے مریض جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، شوگر کنٹرول اور کم کرنے کے لیے، آنتوں کے امراض، کینسر، حتیٰ کہ پرانی سے پرانی الرجی کے لیے آزمودہ اور ایک اکسیر بے خطا تیر ہے، لیکن شرط ہے مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ نسخہ کچھ یوں ہے: سبز پودینے میں زیرہ سفید مناسب مقدار ملا کر چٹنی کی طرح پیس کر کھانے میں استعمال کریں۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔